الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، اور اس کے بعد کلام اللہ کی سب سے طویل ترین سورہ سورہ بقرہ، اس کا ناظرین کرام ہم نے اختتام کیا تھا آج سے 2 پروگرام پہلے، اور وہ 4 مہینے 19 دن میں اختتام ہوا تھا سورہ بقرہ کا، پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ۔ گزشتہ پروگرام سے ناظرین کرام ہم نے سورہ آل عمران شروع کی ہے، اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے معانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ علم میں پختہ رسوخ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا انہی پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس حقیقت یہی ہے کہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کلام اللہ میں، اس دستور حیات میں، اس مینیفیسٹو آف لائف میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات۔ تو ناظرین کرام، محکمات آیات کسے کہتے ہیں؟ دوز آیات آف دا ہولی قرآن which meanings are very easy to understand and there is no need to have the consultation to understand them، کہ جو آیات ہمیں بالکل آسانی کے ساتھ ترجمہ پڑھ کے بھی ان کا معنی و مفہوم اور روح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا اس میں اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے، وہ محکمات ہیں، اور ان کو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ام الکتاب کہا ہے۔ محکمات کو ہن ام الکتاب۔ کیوں ام الکتاب کہا ہے؟ ناظرین کرام، ام عربی زبان میں بنیاد کو کہتے ہیں، ماں کو بھی ام کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نسل انسانی کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس لیے ماں کو بھی ام کہتے ہیں۔ دوسری متشابہات ہیں۔ کون سی آیات ناظرین کرام؟ which meanings are very philosophical, allegorical, not easy to understand، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے، متشابہات آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ کنسلٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر کنسلٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ جن کے معانی میں اشتباہ ہے، مفہوم میں اشتباہ ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، محکمات کو سمجھنا نہیں پڑتا، اور اس لیے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بنیادی باتیں محکمات میں اس لیے رکھ دی ہیں کہ روز محشر اللہ کے سامنے کوئی شخص بھی عذر نہ پیش کر سکے کہ الہ العالمین، جب میں نے کلام اللہ کو پڑھنا چاہا تھا تو اس کا پیغام تو بہت فلسفے پہ مبنی تھا، الہ العالمین میں تو بہت سادہ سی زندگی گزارتا تھا، میرا شعبہ تو کھیتوں میں ہل چلانا تھا، میرا شعبہ تو بزنس کا تھا، میری تو ایک دکان تھی۔ کوئی کہے گا الہ العالمین میں تو مزدوری کرتا تھا، لیکن ایمان ضرور رکھتا تھا، اور جب میں کتاب اللہ کو ہاتھ لگاتا تھا، اس میں سے آپ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ بہت فلسفے کی باتیں تھیں، الہ العالمین میرے سر سے گزر جاتی تھیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے عام انسان کا بھی یہ عذر یہاں ویو کر دیا ہے، اس طرح ویو کر دیا ہے کہ بنیادی باتیں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے محکمات میں رکھنی ہیں،
جو کوئی بھی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کے پیغام کو اپنا سنگ میل بنا کر زندگی اور آخرت میں کامیابی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو ہم نے بنیادی باتیں محکمات میں رکھ دی تھیں جو کہ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں. ان کے لیے تو کسی بھی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے قیامت کے دن کسی کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا، نہ سنا جائے گا کہ کلام اللہ بہت مشکل تھا. اس میں محکمات ہیں اور عام انسانوں کے لیے محکمات ہیں، اور جو متشابہات ہیں ناظرین کرام انسان کا مزاج ہے. ایک ورائٹی ہے انسانوں کی. کوئی بہت آسانی سے بات سمجھ لیتے ہیں، آسان پیرائی میں بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور کوئی مشکلات میں اپنی فکر اور سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. ناظرین کرام کسی کا ذہن فقیہانہ ہوتا ہے، کسی کا ادیبانہ ہوتا ہے، کسی کا شاعرانہ ہوتا ہے. تو اس کلام اللہ میں ایک پوئٹک ٹچ بھی ہے. جس طرح ہم اپنی شاعری میں دیکھتے ہیں تشبیہات و استعارات ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں اور قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے. کلام اللہ میں بھی ایسے ہی ہے. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم وزن لفظ کو، جو کہ ہر شعر کے آخر میں آتا ہے. قرآن کریم میں بھی ایسے ہی ناظرین کرام، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ کیا ہے؟ قافیہ ہی تو ہے ہر آیت میں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ردیف ہی تو ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بہت آسان پیرائی میں باتیں ہیں جن کو محکمات کہا گیا ہے، اور جن میں ہمارے لیے عام انسان کے لیے پیغام ہے. اور جو متشابہات آیات میں پیغام ہے وہ فلسفی لوگوں کے لیے ہے، اہل علم لوگوں کے لیے ہے. وہ سوچیں سمجھیں غور کریں اور غوطہ زن ہوں. جیسے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو پھر ہیرے جواہرات انسان نکال کر لاتا ہے. تو وہ غوطہ زن ہوں نا کتاب اللہ میں اور ہیرے جواہرات نکال کر لائیں. وہ عام انسان کی دسترس میں نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ رب العزت نے متشابہات عام انسانوں کی دسترس میں نہیں رکھی. وہ اہل علم جو علم میں بہت رسوخ رکھتے ہیں، گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں اپنی فکر اور سوچ میں، یہ آیات ان کے لیے ہیں، سائنسدانوں کے لیے ہیں. کلام اللہ میں ناظرین کرام زندگی کا کوئی ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے، بے شک وہ نیچرل سائنسز کی بات ہو، سوشل سائنسز کی بات ہو، تمام سوتے اسی کتاب سے پھوٹتے ہیں. تو آج کے سبق میں ناظرین کرام ہمارے لیے کیا فکر و عمل کی تطہیر کے زاویے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. اور گفتگو کرنے کے لیے ماشاءاللہ بیت القرآن کے مہمان ہیں. بیت القرآن کے مہمان آج صدائے قرآن میں مہمان ہیں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب قاری محمد اکرم محمدی. ناظرین کرام ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کے مستقل مہمان ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہماری علمی رہنمائی کرتے ہیں. حدیث پہ قرآن پہ ماشاءاللہ رسوخ ہے، بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں. اور بیت القرآن میں رہتے ہوئے، جو قرآن کے گھر میں رہتے ہوئے، پھر ہم میں اور آپ میں ایک فرق تو ہوگا. ان کی گفتگو میں ماشاءاللہ ایک حرف استناد ہوا کرتا ہے. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال جناب الحمدللہ رب العالمین. جناب ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مدثر بن یوسف حجازی. آپ بھی بیت القرآن سے تشریف لائے ہیں، قرآن کے گھر سے تشریف لاتے ہیں. میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ دونوں. مجھے فخر اور ناز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہیرے مجھے عطا کیے ہیں جو چمکتے ہیں، اور ان کی چمک سے آج زمانہ منور ہو رہا ہے. ناظرین کرام جناب مدثر بن یوسف حجازی بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے حرف استناد ہوتا ہے ان کی گفتگو میں بھی. آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ الحمدللہ. کیف انت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. جناب قاری محمد اکرم محمدی جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں جیسے میں نے بھی عرض کیا کیٹیگوریکلی ارشاد فرما دیا، بہت واضح انداز میں بلکہ محکم انداز میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس کلام اللہ میں دو طرح کی آیات کو نازل کیا ہے. ایک طرح کی آیات محکمات ہیں اور دوسری طرح کی متشابہات. کچھ لاجک تو میں نے اپنے مقدمے میں سامنے رکھی، اور کیا کیا حکمتیں ہیں محکمات اور متشابہات کی. جی استاد محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کے اندر یہ اعجاز ہے کہ وہ اپنے کلام کی خود تفسیر کرتا ہے. سبحان اللہ.
تو محکم آیات کیا ہوتی ہیں رب العزت نے سورہ ہود کے آغاز میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سبحان قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں رب العزت نے آیات کو محکم قرار دیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سبحان ثم فصلت، ان محکم آیات کو پھر کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور ان کو کھول کے بیان کرنے والا کوئی انسان نہیں، من لدن حکیم خبیر، کمال حکمت رکھنے والے اور پورا خبر رکھنے والے اللہ مالک الملک کی طرف سے خود تفسیر کی گئی۔ تو محکم آیات سبحان سورہ ہود کے اس مقام کے عین مطابق وہ آیات ہوں گی جن کا معنی انتہائی واضح، صاف شفاف، جس کا معنی ڈبل نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ آپ اسے پڑھیں، پڑھتے ہی سمجھ آ جائے۔ سبحان اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بڑے استاد کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اگر آپ سمپل ترجمہ پڑھیں قرآن مجید کا تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ میں نے بھی یہی عرض کیا، جی آپ نے بھی Very یہی easy ارشاد to فرمایا۔ اور اس حوالے سے میں مزید یہ کہنا چاہوں گا، سورہ القمر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت سوچے حاصل سمجھے اور کرے؟ غور کریں۔ بالکل جی تو قرآن مجید انسان کو سمجھ آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھنے کے اپنے اپنے لیول ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم اے کی کتابیں سمجھنا شروع کر دے، بالکل ممکن ہی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے وہ پرائمری پاس کرے گا، پھر وہ مڈل پاس کرے گا، پھر وہ آگے چلے گا، چلتے چلتے ایک مقام آئے گا کہ وہ ماسٹر کرے گا، پھر وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جائے گا۔ تو یہ لیول سارے کراس کرے گا تو وہ اس کا علمی لیول بھی بڑھے گا۔ تو سیم کلام اللہ کے سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ آپ جس طرح اس کو بار بار پڑھیں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، جتنا آپ گرہیں اس کو کھلتی جائیں گی۔ جی جتنا آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، ہر دفعہ آپ کے سامنے نئے نئے نکات، نئی جو ہے نا گرہیں کھلیں گی، اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ مقام تو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن جو اب سمجھ آیا وہ پہلے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں مدثر صاحب کو بھی جی ضرور جناب۔ جناب مدثر صاحب، محکمات کی شرح تو میں نے بھی کچھ عرض کر دیا تھا، اور اکرم محمدی صاحب نے بھی عرض فرما دیا۔ متشابہات کیا ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور کہ ہمیں ایک دو مثالیں بھی دیجیے متشابہات کی۔ بہت شکریہ استاد گرامی، اگین آپ نے موقع دیا صدائے قرآن کے پلیٹ فارم پہ، پبلک نیوز ٹی وی پر، اور آج کا جو ٹاپک ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، یہ اپنے تئیں ایک بہت منفرد ٹاپک ہے کہ عوام الناس تک، ناظرین تک قرآن حکیم کا یہ پہلو، اور جس طرح آپ نے مقدمے میں فرمایا کہ اس سے مختلف زاویے کھلتے ہیں، عقل کے دریچے کھلتے ہیں، جیسا کہ آپ نے محکمات کی وضاحت حضرت اکرم محمدی صاحب نے بالکل فرما دی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم آپ کے پاس پڑھتے تھے تو آپ نے ہمیں ایک پروجیکٹ کروایا، اور اس میں اتنا خوبصورت جملہ وہ آج بھی میرے ذہن کی زمین پر نقش ہے کہ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے۔ اب یہ جو محکم آیات ہیں اور متشابہ جو آیات ہیں، یہ دونوں ہیں تو انسان کے لیے، جی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ زمر آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 25 میں 23 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نزل احسن الحدیث، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بہترین بات نازل کی۔ اور جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا استاد گرامی، وہ یہ ہے کہ کتابم متشابہم، کتابم متشابہم مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے، ایک تو یہ بہترین چیز ہے اور اس میں ملتی جلتی آیات ہیں۔ اب ایک تو جیسے آپ نے مقدمے میں بھی فرمایا
کہ کتاب محکم آیات سے مراد وہ احکام الہی ہیں جو بالکل پہلی مرتبہ ہی سمجھ آ جاتے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں اس میں جو ہماری آیت مبارکہ ہے آج آیت نمبر 7، اس کے اندر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ایک وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. دیکھیں ان سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اہل علم ان سے موتی چن کر لاتے ہیں، ان سے ایسی حقیقتیں سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایمان والوں کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، جیسے انسان کتاب اللہ کا موضوع انسان ہے، اب محکم آیات جو سمجھ آ گئی ان پر تو ایمان لے آئے. جو متشابہ آیات ہیں، ملتی جلتی ہیں، جن کے ایک سے زائد معانی اور مطالب ہیں، اب وہ عقل میں نہیں آ رہے. تو امتحان اس میں کیا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ سمعنا و اطعنا، جو فرما دیا گیا ہے اس کو مان لیا جائے. اب اس کی مثال جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی متشابہ جو آیات ہیں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے. اچھا، اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ پن ہے، یہ کجروی ہے، جنہوں نے ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر اپنے معنی اور مفاہیم لیے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ عرش کس طرح کا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر کس طرح بیٹھیں گے. اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. تو قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، اللہ کا عرش کس طرح کا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. تو متشابہ آیات بھی ہمارا امتحان ہے، اور قرآن کی اس آیت کے اندر ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. ٹھیک ہے مدثر صاحب، ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، لیکن دوبارہ میں جب آپ کی طرف آؤں گا نا تو پھر میں یہ عرض کروں گا، اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا کام ہے مان لینا، پھر متشابہات آیات کو نازل کرنے کی حکمتیں کیا تھیں؟ بالکل، کیا ہم اس میں سے قرآن کی اصل روح کو اخذ کر سکتے ہیں؟ بالآخر کتنا اخذ کر سکتے ہیں؟ کہاں تک پہنچے جا سکتا ہے؟ اس سمندر میں کہاں تک غوطہ زنی ہو سکتی ہے اور کیا لایا جا سکتا ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑی اہم گفتگو ہے جو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں. محکمات کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے معنی بڑے آسان ہیں سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے بھی عرض کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں، which are very easy to understand. There is no need to have any consultation. ہم اگر راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، تو محکمات میں ہمیں مل جائے گا. پھر متشابہات نازل کرنے میں کیا حکمت تھی، اس پہ ہم وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی سہانی گھڑیاں ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے کلام اللہ میں 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک ہیں محکمات اور دوسری متشابہات. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے قرآن کی روح کو ہم کیسے اخذ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے زاویے کیسے متعین کر سکتے ہیں جس میں کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی ہو جائے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بھی ہو جائے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام ہمارے مہمان ہیں، میری دائیں جانب جناب قاری محمد اکرم محمدی اور بائیں جانب جناب مدثر بن یوسف حجازی. قاری صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جو کلام اللہ کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، جی اس میں ام الکتاب میں نے عرض کیا تھا کہ ام کے معنی بنیاد ہوتی ہے، جی اور ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ نسل انسانی کی بنیاد ہے. بالکل. اس سے ہم ام الکتاب قرآن کریم سے یا بنیادی باتیں
اس کا دائرہ کار کیا ہے بنیادی باتوں کا؟ کیا کیا اخذ کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے؟ بہت شکریہ استاد محترم. ام الکتاب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یا محکمات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات استاد محترم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کا موضوع انسان بنایا ہے. صحیح. اور کلام اللہ کو انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا دستور حیات بنایا ہے. ٹھیک. دستور حیات ہے. تو چونکہ یہ دستور حیات ہے اور انسانیت میں ہر قسم کے انسان، تو ان کے تمام لوگوں کے سمجھنے کے لیولز کو سامنے رکھتے ہوئے رب العزت نے جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی عبادات، معاملات اور انسان کے رہن سہن، حلال حرام، ان چیزوں سے جن آیات کا تعلق ہے انہیں محکمات کہا ہے. اور انہیں چونکہ وہ انتہائی آسان ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، جس طرح میں نے اس لیے مدثر صاحب سے گزارش کی تھی، کہا ہے. جس طرح مدثر صاحب سے گزارش کی تھی کہ کوئی مثال، انہوں نے مثال دی. جی محکمات ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں قرآن کریم میں، جی جی کیونکہ یہ عام انسانوں کے لیے اللہ نے رکھی ہی محکمات ہیں، لیکن ایک دو مثالیں آپ بھی پیش جی اس کی مثال انتہائی آسان مثال ہے. نماز انسان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، تو رب العزت نے اس کے لیے کلام اللہ میں اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، ویسے دیکھا اس طرح جائے کے الفاظ قاری صاحب بولے اگر ہیں. دیکھا جائے جی جی تو نماز کا قائم کرنا جی جی از خود میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا متشابہات میں سے ہے. کہ دیکھیں، ایک ہے نماز پڑھنا، ہم کہتے ہیں نماز قرآن کریم میں نماز پڑھنے کے لیے، اصل تو نماز پڑھنے کا درس ہے نا، جی جی لیکن نماز پڑھنے کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا اقرا الصلاۃ، جی اس میں قائم کرنے اقیم کا کہا الصلاۃ، ہے. جی اقیم قائم الصلاۃ. کرنا. یہ جو قائم کرنا ہے اطمینان نا، سے قائم یہ کرنا صرف خود پڑھنا نہیں ہے. ہاں، تو یہ خود متشابہات میں سے تو ہوگی بات. اس کو سمجھنا پڑے گا، اب کنسلٹیشن کرنی پڑے گی کہ قائم کرنے سے کیا مراد ہے. سبحان اللہ. جی قائم کرنے میں تقریباً 5 چیزیں شمار ہوتی ہیں. جی اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز. اب یہ متشابہات کی مثال ہے، میں نے محکمات کی پھر آپ سے لینی ہے. جی بہتر سر، پہلے یہ ارشاد فرمائیں. پہلے یہ سمجھا لیں. اچھا حضور، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز سنت کے عین مطابق ہو. قائم کرنا. جی نماز سنت کے مطابق ہوگی، اس پر مہر نبوت ہوگی تو نماز قائم ہوگی. نمبر 2، نماز وقت پر ہوگی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر ٹھیک. نماز فرض ہوئی ہے. نمبر 3، نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. اور چوتھا یہ کہ وہ خود بھی پڑھنی ہے اور مسجد میں جا کے پڑھنی ہے مرد حضرات نے. ٹھیک. اور اس میں 5واں اور آخری مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں خود پڑھنی ہے وہاں دوسروں کو، جو آپ کے ماتحت افراد ہیں، ان کو بھی پڑھانی. چلیں پھر استادوں سے ایک چھٹا بھی جی نمبر ارشاد لے لیں. فرمائیے سر. چھٹا عنصر بھی لے لیں. جی جی نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں آپ نے جو بتائیں ٹھیک ہیں، جی جی لیکن میں سب سے اوپر ایک چیز رکھوں گا. جی فرمائیے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے، آپ کی توسل سے ناظرین کو بتا رہا ہوں، جی جی کہ جس میں ایک بھی نماز کا گیپ نہ ہو، سبحان اللہ. تسلسل ہو، پابندی ہو. ماشاء نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، وہ قائم کرنا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. دیکھیں، ایک پلر جس نے کہ عمارت کو قائم کر رکھا ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی گیپ آ جائے، دھڑام سے عمارت نیچے آ جائے گی. سبحان اللہ. جی جی عمارت قائم کب رہتی ہے؟ جب ایک ذرے کا بھی بیچ میں گیپ نہیں ہوتا اس پلر میں، جی جی تب وہ قائم رکھتا ہے. بالکل ایسا. تو اس میں بھی جب ایک نماز کا بھی زندگی بھر میں گیپ نہ ہو، وہ ہے قائم کرنا. یہ نہیں کہ کبھی سر درد ہو گیا تو چھوڑ دی. سبحان اللہ. نماز کوئی کو، کام پڑ گیا تو نماز چھوڑ دیا. پر دوام اختیار کرنا، مستقل پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور زندگی میں یہ کہنے کے قابل ہونا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری نماز مس نہیں ہوئی. یہ قائم کرنا ہے. زبردست یہ زبردست. کام کرنا. بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. بارک اللہ. مدثر صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ فرمائیں کہ پھر متشابہات کو قرآن میں شامل کرنے کی حکمت کیا تھی، اور پھر اس سے ہم کہاں تک وہ کر سکتے ہیں، غوطہ زنی کر سکتے ہیں، کہاں تک ہیرے اور جواہرات نکال سکتے ہیں اس سمندر سے.
اور پھر اس کے بعد فرمائیے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، قرآن نے گواہی دی ہے، وہ اسی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اب 3 سوال ہیں سبحان ترتیب کے کیا خوبصورت بات. میں تو پہلے ہی آپ کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہوں کہ آپ نے ایک پلر کا لفظ بولا نماز کے لیے، اور وہ حدیث کے عین الفاظ الصلاۃ عماد الدین. الصلاۃ عماد الدین. جی تو میں سبحان اللہ. استاد گرامی، جہاں تک متشابہات کی بات ہے تو متشابہات کے حوالے سے کہ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور انسان محدود سوچتا ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال فرماتے ہیں جو حقیقت کے قریب تر ہوں اور انسانی فہم بھی انہیں ٹھیک ٹھیک ان کا مفہوم سمجھ سکے اور اس میں اشتباہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. لیکن جب مشتبہ آیت آتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ مشتبہ آیتوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں، اس پر میں ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو ہماری اس آج کی آیت میں سبق ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی فتنہ جوئی کرنا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی معنی کے احتمال ہوتے ہیں، ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کی صریح احکام کو چھوڑ کر مشتبہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ ٹیڑھے دل والے ہیں، ان سے بچو، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح آیات کو چھوڑ کر وہ ایسی متشابہ آیات کے پیچھے پڑ گئے. جیسے کہ متشابہ کی میں نے پہلے بھی مثال دی کہ اب ایک اور مثال دیتا ہوں. یعنی متشابہ آیات زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہوں گی، اللہ کی ذات کے متعلق ہوں گی. جیسے کہ کتاب اللہ میں احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پنڈلی کا ذکر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ کیا انسانوں کے ہاتھ کی طرح تھوڑی ہو سکتی، وہ خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی مبارک ہے انسانوں کی طرح تھوڑی ہو سکتی. اب اس طرح جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ نعوذ باللہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ویسا ہی ہاتھ ہے، یا جس طرح ہم جانتے ہیں، جس طرح ہمارا علم ہے ایک انسان کا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ایسا علم ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آیت الکرسی میں ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے علم کے بارے میں کہ وسع اللہ کا جو علم ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے ساتھ تو اور کسی کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے یا کجی ہے، وہ اسلام کی ایسی باتوں میں، قرآن کی ایسی آیات میں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جبکہ اللہ کا ڈیمانڈ اور تقاضا کیا ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اصل چیز ہے ان آیات کے اوپر متشابہات اور محکمات دونوں پر ایمان رکھنا. جس طرح مستشرقین یہ کرتے ہیں، جس طرح مستشرقین کرتے ہیں کہ کیا ایسے نکات نکالتے ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہو، جن کے معنی وہ پھر مغالطہ دینے کے لیے کیا بات ہے، بالکل ایسے یہ استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن ایک بات ابھی بھی رہ گئی، پھر میں وقفہ دوبارہ آ گیا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ایسی آیات جن کے معنی کئی نکلتے ہیں، اب اصل معنی تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ وقفے کے بعد بالکل صحیح. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. جی مولانا اکرم محمدی صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ محکمات کی کوئی مثالیں ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم آسانی سے وہاں تک پہنچ جائیں.
استاد محترم اس کی بہت ساری جو ہیں وہ مثالیں ہیں، اور قرآن مجید تو ان آیات سے بھرا پڑا ہے. جی جی، تو میں ایک دو آپ کے سامنے جن کا پیش تعلق کرتا براہ ہوں. راست انسانی زندگی جی. سے ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ. خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. خبردار کی بجائے آگاہ رہو. اگر آگاہ رہو، سبحان اللہ. سن لو، سمجھ لو. خبردار سارے- میں سختی ہے. جی جی، آگاہ رہو. آگاہ رہو، سن لو بھی اس کا معنی اچھا ہوتا ہے کہ دلوں میں دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. کے ذکر میں ہے. اب یہ ایسی آیت ہے جسے پڑھتے ہی ہر بندے کو سمجھ آ جائے. جی بالکل. اسی طرح کی اور دل میں آپ- اتر جاتی ہے. جی اتر جاتی ہے کہ زندگی میں سکون اور امن چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ دل صحیح فنکشننگ میں رہے تو اس کو میرے ذکر کی ہلکی ہلکی آنچ دیتے رہو. کمال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی تو اس کے ساتھ استاد محترم ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سبحان اللہ. زمین میں اکڑ کے مت چلو. ہاں اس میں کوئی اب ٹیڑھ والی بات نہیں، کوئی ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اکڑنے سے نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ نہ آسمان کی پہاڑوں بلندی کی تک بلندیوں اور آسمانوں پر پہنچ سکتے ہیں. تو جب انسان کے اندر اتنی سکر ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ سکے یا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکے، تو پھر شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ جی بالکل. یہاں بغیر پر اکڑے مجھے اپنی یہاں پر زندگی مجھے گزارے. ہاں جی ایک شکوہ آتا ہے اپنے آپ پر کہ ہم انسانوں نے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر، اس جہاز کے بنا پھڑ لیا. پھڑاتے ہوئے پروں کو دیکھ کر جہاز تو بنا لیا ہے، جی جی، اور آبدوز کو غوطہ زن، مچھلی کو غوطہ زن دیکھ کر سمندر میں آبدوزیں تو بنا لی ہیں، زمین کے اوپر انسان کی طرح چلنا نہیں سیکھا. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. اس لیے اللہ رب العزت کو کہنا پڑا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کے اکڑ مت نہ چلو. نرم چال سے چلو. جی اسی طرح قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جی لوگوں کے لیے اچھی بات کہو. حسن خلق سے بات کرو. کمال. ٹھیک ہے نا. اور یہ اتنی کمال بات ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز انسان کا اخلاق ہے. یہ امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے حسنات کے میزان میں سب سے بھاری چیز تمہارا اخلاق ہو. جی جی اور یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینا چاہوں گا. ضرور. اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں. اور مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ کل للمومنات یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. یعنی پردہ صرف عورت نے نہیں کرنا، پردہ جو ہے وہ مرد نے بھی کرنا ہے، اس نے بھی اپنی نگاہیں نیچے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت بیچاری پردے میں لپٹی رہے اور مرد اس کو تاک کر دیکھتے رہے. ایسا نہیں ہے. جہاں عورت کو حکم ہے وہاں مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ شرافت سے اپنی نگاہ کو پلٹ لے، نیچے رکھے. صحیح. جی مدثر صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ متشابہات میں پھر حکمتیں کیا ہیں اس کو کلام اللہ کا حصہ بنانے کی. جیسا کہ کتاب اللہ کے اندر آپ نے اپنے مقدمے میں بھی ارشاد فرمایا اور کتاب اللہ میں بھی واضح موجود ہے کہ انسانوں کی مختلف نفسیات ہوتی ہیں اور جبلی طور پر انسان ایک دوسرے سے ملتا نہیں، فطری طور پر ہر بندے کا مینٹل لیول الگ ہوتا ہے. اب جیسا کہ آسمان ہے، ایک عام بندے کا آسمان کو دیکھنا اور ایک عقل اور فہم و فراست اور سائنسدان کا آسمان کو دیکھنا وہ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے تخلیق کر دیا. یعنی کتنا بڑا اونٹ ہے، اب اس میں قدرت کے کتنے شاہکار ہیں، قدرت کی نشانی ہیں. اور فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کر دیا. اب ایک عام بندے کا آسمان کو دیکھنا اور ایک سائنسدان بندے کا، اب دیکھیں ہمارے ہاں جو جہاز چلتے ہیں جی جی یہ آسمانوں کی فضا میں چلتے ہیں اور ان کے راستے مقرر ہیں. اسی طرح آسمان پہ جو ٹمٹماتے ستارے ہیں وہ لوگوں کی منزلوں کا تعین کرتے ہیں. اور اسی طرح پہاڑ جو ہیں ایک بندے کے لیے خالی پہاڑ ہے اور ایک بندہ جو اس پر غور و فکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان پہاڑوں میں معدنیات ہیں، ان پہاڑوں میں اور بہت سارے قدرتی ذخائر موجود ہیں. یعنی ہر بندے کا سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا انداز فکر الگ الگ ہے. تو متشابہ آیات جو ہیں اس میں
जिस बंदे का जो लेवल है उसी तरह के वो असबाक अखज़ कर सकता है। मैं अर्ज़ किया करता हूँ, आपको भी जब पढ़ा रहा था मैंने अर्ज़ किया था कि फ़लसफ़ा क्या होता है, फ़लसफ़ा क्या होता है। तो मैंने बड़ी मुख्तसर सी तारीफ़ आपके सामने रखी अगर आपको याद हो, और आज नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि फ़लसफ़ा या मुतशाबिहात एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ जी, क्या है मेरे नज़दीक फ़लसफ़ा ये है कि ज़ाहिर से बातिन को तलाश कर सुभान अल्लाह, और बातिन से ज़ाहिर को ज़ाहिर तलाश को कर। तलाश कर। ये तो सर रिसर्च वाला माना ही हो गया। हाँ, वही, और यही मुतशाबिहात में से निकलता है ना कि जो ज़ाहिर हैं कुरान करीम के अल्फाज, हाँ जी। इनके अंदर जो मानवियत है उसको हिकमतें तलाश पोशीद करना, है, सुभान उसको तलाश करना, वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अंदर माहियत है उसको अल्फाज का पहनावा देना, जी सुभान अल्लाह, ठीक है। बिल्कुल। ये दोनों फ़लसफ़िया नाम मिजाज की बातें हैं। लिहाजा मुतशाबिहात आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही रखा है कि तलाश करो इसके अंदर क्या है, हिकमतें तलाश कर, हिकमतें तलाश करो सुभान अल्लाह। और गोताज़न होके वो देखो। तज़न, अब गोताज़न हर आम आदमी नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। वो ख़ास मिजाज का ही हो सकता है। बिल्कुल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा के लिए, शयूख के लिए उनको दावत फ़िक्र दी है ना, अफला यतदब्बरून अफला ताकिलून, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। बिल्कुल तो गौर व फिक्र करने वाली जो आयात हैं वो ज़्यादा मुतशाबिहात हैं, और उनमें वही गौर व फिक्र कर सकते हैं जो उलुल अलबाब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आम हुआ? आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे, सुभान ठीक अल्लाह। है ना। तो ये हमारी हिकमत है। कारी साहब एक सिंपल सा एक और सवाल, चूँकि आप बैतुल कुरान में हैं दोनों और तर्जमाई आपके इर्द गिर्द उस पर काम करते हैं माशाल्लाह, तर्जमे से क्या हम कुरान की रूह को अखज़ कर सकते हैं? जी उस्ताद मोहतरम, या तराजुम कुरान से? मजीद से तर्जमा अल्लाह की कलाम को तर्जमा से समझा जा सकता है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी जो असल रूह है कि उस लफ्ज़ की गहराई में रब्बुल इज़्ज़त क्या समझाना चाहते हैं, वो अरबी ज़ुबान के फ़हम से ही समझ आएगा। मैं कहता हूँ अरबी ज़ुबान का मुदस्सर साहब फ़हम भी हो जाए, जी, लेकिन जो कुरान की रूह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुल मुरसलीन फ़िदा का उम्मी वाबी, जो वो समझ सकते हैं हम नहीं समझ सुभान सकते। अल्लाह, यहाँ कोई मुझे कितना बड़ा भी हो जाए, जी। अरबी में कितना ही रसूख हासिल कर ले, मैं समझता हूँ अर्जुल कुरान में कितना मुतालिया कर ले और उसके कुरान करीम के मज़ामीन में जितना मुतालिया कर ले, जितनी मर्ज़ी गहराइयों में चले जाए, मेरे ख़्याल के मुताबिक जितने भी कुरान करीम के तर्जमे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग मेरा तर्जमा, गैर मनकूद तर्जमा और मनकूद तर्जमा मनकूद और दोनों, गैर मनकूद दोनों। वो मेरा अपना फ़हम है। बिल्कुल ऐसे इसमें मैं ये दावा नहीं कर सकता, ना कोई मुतरजम दावा कर सकता कि ये कुरान की असल रूह है। वो असल रूह या अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है, सुभान बिल्कुल अल्लाह, ऐसे बस इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। हम जो तर्जमे करते हैं या जो तर्जमे पढ़ते हैं, मैं उसको यही कहूँगा कि वो तर्जुमानी तो हो तर्जुमानी, सकती है, सुभान बिल्कुल अल्लाह, सही, तर्जुमा बिल्कुल नहीं हो सही, सकता। बिल्कुल कुरान का सही तर्जुमा कोई फरमाया भी नहीं आपने। कर सकता। बिल्कुल सही फरमाया। कुरान का तर्जुमा कोई और नहीं। उस्ताद ग्रामी अगर आप इजाज़त दें तो इस रूह के हवाले से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी का एक वाक़या जी जी मैं नाज़रीन की समातों के नज़र करते हैं। नज़र करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो फरमाने लगे कि हज़रत जी ये जो आयत मुबारक है किताबुल्लाह में वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, इसका क्या मतलब है? कह जी इसका मतलब यही है कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो खिलाते हैं। बताया और चले गए। पीछे से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला आए, उनसे पूछा, उन्होंने भी बताया और चले गए। इसी तरह और कई सहाबाए किराम आए, उनसे पूछा, उन्होंने बताया और चले गए। तो फिर आखिर में इमामुल अंबिया, वो जो दिलों के हकीम थे, सुभान अल्लाह। वो तशरीफ़ लाए और सैयदना अबू हुरैरा ने पूछा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इस आयत मुबारका का क्या मतलब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से पकड़ा, कहा जो अबू हुरैरा तुझे खाना खिलाते हैं, तुझे भूख लगी। आहा, सुभान अल्लाह। यानी बात यह है कि जिस तरह आपने फरमाया कि जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मानी और मफाहीम बताए हैं, अमलन करके दिखाए हैं, वो तो और कोई नहीं कर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कुरान की रूह सकता। ये क्या बहुत है। अच्छा लफ्ज़ है, अल्लाहु आलम व रसूल। बिल्कुल।
نازل کرنے والا اللہ ہوا اور جن رسول پہ اللہ۔ نازل ہوا سبحان وہ اللہ۔ جانتے ہیں، سبحان اللہ، باقی اس آخری حد کو کوئی نہیں پہنچا۔ آخری ترجمہ نہیں ہو سکتی، بالکل ترجمہ نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات ہے۔ بہت شکریہ جناب مولانا اکرم محمدی صاحب آپ کا، مدثر بن یوسف حجازی آپ کا بہت شکریہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور جولانی عطا کرے، آمین۔ آپ میرا اثاثہ ہیں۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، تو مدثر صاحب نے آخر میں تذکرہ چھیڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج جو میں تذکرہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صاحب قرآن کا، اس میں ناظرین کرام میں ایک بڑی شاندار مماثلت دیکھتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ دونوں میں کیا خوب ایک مماثلت ہے، مشترکات ہیں۔ وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ایک وقت تھا جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ کی ذات پہ قربان، دنیا و مافیہ کی ہر چیز آپ پہ قربان، غار ثور میں ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھا ہوا تھا، استراحت فرما رہے تھے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب اس غار میں کچھ سوراخ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کی صفائی کی تھی، تمام سوراخوں کو بند کیا تھا، اپنے تہمت سے کپڑے کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا تھا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس کے لیے کپڑا بھی نہیں بچا تھا، کوئی اور چیز بھی نہیں مل رہی تھی، تو اس سوراخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی سے بند کیا تھا، ایڑی رکھنی تھی اس سوراخ کے اوپر، تو کوئی چیز نہ نکل آئے، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز نہ نکل آئے۔ جب ایڑی رکھی ہوئی تھی تو اسی سوراخ میں سے سانپ نے ڈنک مارا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ناظرین کرام، چونکہ گود میں نبی کریم کا سر تھا، جنبش نہیں کی، برداشت کر گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے، تو آپ بیدار ہوئے اور آپ نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پھر بتایا یا رسول اللہ اس سوراخ پر میں نے اپنی ایڑی رکھی ہے، تو اس میں سے کسی نے مجھ پہ ڈنک مارا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک اور مرتبہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور اس وقت یہ کیا ماجرا تھا کہ غزوہ خیبر کے بعد، خیبر کے قریب مقام صحابہ تھا، وہاں قیام پذیر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے، اور پھر استراحت فرماتے ہوئے حضرت علی کی گود میں سر تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر تھا، اب حضرت علی کی گود میں سر ہے۔ تو کیا ہوا کہ اسی دوران وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایک بوجھ ہوتا تھا، اب وہ بوجھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا، اور حضرت علی کی گود میں وحی نازل ہو رہی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی گود میں وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہوتے ہوتے جب اس کا اختتام ہوا تو عصر کے بعد کا وقت تھا، وہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب وحی کا نزول ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی، میں نے تو جنبش بھی نہیں کی، آپ کا سر میری گود میں تھا، وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا، یہاں حضرت علی کی گود میں، کہا یا رسول اللہ میں نے تو جنبش بھی نہیں کی، اور نماز کا وقت چلا گیا ہے۔ کہا اچھا علی یہ بات ہو گئی، سورج کو اشارہ کیا۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اب سورج کو اشارہ ہو رہا ہے، واپس آ جاؤ، میرے علی نے نماز پڑھنی ہے عصر کی، اس کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ کا اشارہ کرنا تھا، جو ڈوبا ہوا سورج تھا، غروب ہوا سورج تھا، وہ عصر کے وقت تک واپس آ گیا، کہا علی نماز پڑھ لو۔ کیا بات ہے آپ کے اشارہ ابرو کی اور آپ کے انگلی کے اشاروں کی،
کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے اور کبھی سورج واپس آ جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا علی نماز پڑھ لو وقت پہ، عصر کا وقت تمہارا چلا گیا تھا واپس آ گیا ہے. ناظرین کرام، اسی پر آج پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سورہ آل عمران جاری ہے، اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.